ایک دوسری دعا اسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ دعا ہم میں سے ہر فرد کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے، ہر بڑے کو یاد ہے، ہر بوڑھے کو یاد ہے۔ وہ دعا کیا ہے جو آپ روزانہ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا تو ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان دعا کے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ کتنے سادے سے الفاظ ہیں لیکن اس کا مفہوم کتنا بڑا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے رب، مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف دعا مانگنے سے انسان نمازی بن جائے گا؟ بھائی نمازی تو نماز پڑھنے سے بنے گا، دعا مانگنے سے تو نہیں بنے گا۔ میں نے اپنے لیے دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میں نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لی کہ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ سوال پھر وہیں کا وہیں ہے کہ اولاد کو نماز کے لیے لانا کس نے تھا؟ اولاد کو نماز سکھلانا ذمہ داری کس کی تھی؟ اولاد کو نماز کی تربیت، اس کی اہمیت سمجھانا ذمہ داری کس کی تھی؟ حضور علیہ السلام نے والدین کو حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز سکھلاؤ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھلانا شروع کر دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ أَوْ كَمَا قَالَ، اور سختی کرو ان کے اوپر اگر وہ 10 سال کی عمر میں بھی جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ میں ہمیشہ اس موضوع پر یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ جی ابھی بچہ ہے جی، چھوڑ دو جی، جانے دو جی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی غلطیاں بھی ساتھ ساتھ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں ہم سوچتے۔ بے شمار احباب میرے پاس آتے ہیں، بے شمار دوست میرے پاس آتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے اچھے جاننے والے دوست بزرگ مجھے آ کر کہنے لگے ایک دفعہ کہ حضرت صاحب بچہ جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا حضرت اب سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے کی تربیت کرنے کی عمر تھی وہ ہم نے لاڈ پیار میں گزار دی۔ میری گفتگو کا ہرگز یہ مقصد کوئی نہ سمجھے کہ میں کو بچوں کے اوپر سختی کرنے کی تاکید کر رہا ہوں یا لاڈ پیار سے منع کر رہا ہوں۔ لاڈ پیار اپنی جگہ پر ہے، تربیت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ مجھ سے بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر اس بات کی میری انشاءاللہ تائید بھی کریں گے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے یہ سنا، آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہوگا کہ بھائی کھلاؤ سونے کا نوالا، نظر شیر کی رکھا کرو۔ سونے کا نوالا ضرور کھلائیں، کس نے منع کیا ہے؟ گھمائیں پھرائیں کھلائیں، انجوائے کروائیں، جو مرضی کروائیں، لیکن کم از کم بچوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ تو کریں گے اس جگہ پر آپ غلطی پر ہیں۔ ہم بچوں کو ان کی غلطیاں نہیں بتلاتے، جی پیار چھوٹا ہے جی کوئی بات نہیں، سدھر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جو ہماری تربیت کرنے کی عمر ہے وہ ہم لاڈ پیار کر کے اس بچے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دینا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دینا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں بھی کسی نہ کسی شکل میں نماز موجود تھی۔ یہ صرف ہم کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے 5 نمازیں پڑھ کے، یہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی ہر دور میں مقرر کر کے رکھی ہے، گو کہ اس کی شکلیں مختلف تھیں، اسی طرح نماز بھی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر، ہر شریعت کے اندر رکھی ہے، گو کہ اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا، گو کہ اس کے اوقات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز ہر شریعت کے اندر موجود رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی نماز کی تاکید اللہ سے دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میرا کام تربیت کرنا ہے، آگے نمازی بنانا تیرا کام ہے، اور بھائی تربیت جو میرے ذمے ہے کم از کم میں تو اپنی وہ ذمہ داری نبھاؤں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ خود تو نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن ہماری اولاد اس کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ ہم کیوں اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال، کہ ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ میری رعایا میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یہ میری رعایا ہے، اور ان کے متعلق مجھے آخرت میں جا کر جواب دینا ہے۔ حساب کتاب صرف حکمرانوں کا نہیں ہونا، حساب کتاب میرا اور آپ کا بھی ہونا ہے۔ ہم کیوں اس بات کو سوچنے کو تیار نہیں، کیوں اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں، کیوں اس بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کل قیامت والے دن جا کے میں یہ کہتا ہوں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے کسی عمل کا حساب نہ لے، کسی عمل کا حساب نہ لے، صرف اللہ مجھ سے ایک سوال یہ پوچھ لے کہ فلاں وقت میں تمہارے زیر نگرانی جو افراد تھے ان میں سے کسی فرد نے کسی موقع پر یہ غلطی کی، تمہیں پتا تھا، تم نے اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ صرف یہ ایک سوال اگر مجھ سے کر لیا جائے تو شاید میں کل قیامت والے دن اس سوال کا جواب نہ دے پاؤں۔